خواتین و حضرات آپ یہ دیکھ لیں کہ خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایسا فریضہ، ایسا طریقہ اپنے بندوں کے اندر رکھ دیا، پوری دنیا، معاشی دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ یہی خدائی دین کی معجزاتی دلیل ہے۔ دولت کا بہاؤ اس تیزی سے اوپر سے نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قسم عاجز ہے۔ سرکل کیسے چلتا ہے؟ سماج کیسے چلتا ہے؟ پیسے کا بہاؤ نیچے سے اوپر کی طرف نہیں، اوپر سے نیچے کی طرف، امیر سے غریب کی طرف جب پیسے کا بہاؤ ہوتا ہے دنیا چلتی ہے، معاشرہ چلتا ہے۔ ٹھیک، اب قربانی کے اندر آپ دیکھ لیں کس تیزی کے ساتھ، کس بڑے عظیم طریقے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر دولت کے بہاؤ کا رخ امیر سے غریب کی طرف سیلاب کی طرح ایسے چلتا ہے۔ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ کیا ریاست سب کو ملازمت دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، ٹھیک، لیکن ریاست کا حق ہے نا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا ایسی نکمی ریاستیں آئیں گی جنہوں نے میرے بندوں کا خیال نہیں رکھنا۔ اللہ نے پہلے ہی ایسے احکامات دیے کہ خود بخود ان کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اب قربانی کرنی ہے صاحب استطاعت نے، جس کے پاس گنجائش ہے قربانی کرنے کی، اس نے یا بکری خریدنی ہے، یا بکرا خریدنا ہے، یا بھیڑ خریدنی ہے، یا اونٹ خریدنا ہے، یا گائے خریدنی ہے، یا بھینسا خریدنا ہے، ٹھیک ہے۔ شہری ماحول ہوتا ہے اور پھر ہر ایک خرید نہیں، کیا کہتے ہیں، اپنے گھر میں سارا سال پال نہیں سکتا، لیکن یہ نوکری پیشہ ہیں، تجارت پیشہ ہیں۔ اب سارا سال بکروال، بڑے جانوروں والے، چھوٹے جانوروں والے، پاکستان کے دور دیہات علاقوں کے اندر قربانی کے جانوروں کو پالتے ہیں۔ انہیں 100% یقین ہے کہ قیامت تک یہ فریضہ ادا ہوتا رہے گا، اس طریقے پر عمل ہوتا رہے گا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ وہاں جانوروں کی بڑے پیار سے پرورش کرتے ہیں کہ قربانی کے لیے تیار ہوں گے سارا سال۔ پھر ایسے بکروال بھی ہیں بہت بڑی تعداد جو ایک پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں جانوروں کو خوراک کے لیے۔ وہ بیچاروں جنگلات میں جاتے ہیں، سوکھی گھاس کھاتے ہیں یا تر گھاس کھاتے ہیں، پورے سال ان کو چراتے رہتے ہیں، اور جیسے قربانی کے دن آتے ہیں وہ پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں، متبدل علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور پھر وہاں قربانی کے جانور بیچتے ہیں، اور بیچنے کے بعد وہ سارے سال کا بجٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے سارا سال گزارنا ہے، بیوی بچوں کا چولہا جلتا ہے۔ قربانی ہوتی لاہور میں، اور اس لاہور میں ہونے والی قربانی، کراچی میں ہونے والی قربانی، گجرانوالہ فیصل آباد میں ہونے والی قربانی کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ رحیم یار خان، صادق آباد، سندھ کے دور دراز علاقوں کے اندر چولہے پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس چولہے پر اثر پڑتا ہے جس کی کوئی سرکاری نوکری نہیں، جس کی کوئی پرائیویٹ نوکری نہیں، جس سے کوئی پیسہ دینے والا نہیں، ذبح جانور ہوتا ہے لاہور میں، اثر پڑتا ہے غریب کے چولہے پر پاکستان کے آخری کونے میں۔ پہاڑوں پر جانوروں کو گھومنے والے چرواہے کے معیشت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ خدا کا زندہ معجزہ نہیں آج بھی؟ یہ ہمارے نبی کی نبوت کی صداقت کا زندہ معجزہ نہیں آج بھی؟ دنیا کوئی ایسا معاشی، کیا کہتے ہیں، حل پیش کر سکتی ہے جو صرف اس ایک عبادت کے اندر ہے؟ ہمیشہ میرا جی چاہا کہ میں باقاعدہ پہلے سے جو کیا کہتے ہیں قربانی پہ جو اخراجات ہوتے ہیں اور غریبوں کی کس طرح مدد ہوتی ہے، میں پورا اس کے مفصل اس پہ بات کروں، لیکن اس سال میں یہ نہیں کر سکا۔ کیا کہتے ہیں، شماریات والے یا دیگر شعبے والے یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، احسان مجھے آپ نے یاد دلانا ہے۔ اگلے سال ہم اس پر بھی کام کریں گے۔ صرف قربانی کے جانور کو دیکھ لیں، کھال والے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، سریپ والے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کسائی الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جوتوں کے کارخانے والے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، انتڑیوں والے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، صفائیوں والے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، میونسپل کارپوریشن کے کیا کہتے ہیں ملازمین الگ فائدہ اٹھاتے ہیں، گرد و پیش کے فقراء، مساکین، دوست، احباب، بہن بھائی الگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صرف ایک قربانی کا بکرا ہوتا ہے، فائدہ اٹھانے والے ہزار ہوتے ہیں۔ ریاست غنڈہ ٹیکس الگ لیتی ہے،
ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانوروں کا ٹرک جاتا ہے، گونڈا ٹیکس الگ لیتی ہے، یہاں تک کہ اس جانور کے گلے کے اندر جو بڑی محبت کے ساتھ رسی باندھی گئی ہوتی ہے، اس رسی کو تیار کرنے والے الگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا معاشی طریقہ کار ہے، دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز۔ یہ ہو گئی بھائی بات کس کی؟ دولت کے بہاؤ کی، کہ قربانی میں دولت کا بہاؤ کس طرف ہوتا ہے۔